بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعات پڑھیے اور عبرت لیجیے۔ سبق نمبر 78۔ دنیا ایک بدصورت مگر مزین بڑھیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج تشریف لے گئے تو اس موقع پر ایک واقعہ پیش آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت آئی اور وہ سنوری ہوئی تھی۔ اپنے آپ کو اس نے سنوار لیا تھا، زیورات کے ساتھ اور مختلف زیب و زینت کی چیزوں کے ساتھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتی ہوئی آئی، اللہ کے نبی نے چہرہ پھیر لیا، پھر دوبارہ بھی آئی، اللہ کے نبی نے پھر بھی چہرہ پھیر لیا۔ تیسری دفعہ بھی ایسا ہوا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے آگے بڑھنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، آپ نے پہچانا کہ یہ عورت کون تھی؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے نہیں پہچانا، کون تھی یہ عورت؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عورت نہیں بلکہ یہ دراصل دنیا تھی، اور یہ بوڑھی ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو سنوارتی ہے، مزین کر کے آپ کو بہکانے کے لیے آئی تھی۔ آپ نے بہت اچھا کیا کہ اس کی طرف نظر بھی نہیں فرمائی۔ اگر آپ خدا نخواستہ اس عورت کو دیکھ لیتے تو آپ کی پوری امت ہلاک ہو جاتی۔ اس ناپاک دنیا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہیں، اور امت کا یہ حال ہے کہ وہ اس میں ملوث ہے، اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تو پھر کیا ہوتا؟ اس سے اندازہ کیجئے کہ آج ہم لوگوں کے اندر ایمانی اعتبار سے کس قدر کمزوری آ گئی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو دیکھا تک نہیں، آج ہم اسی کے اندر پوری طرح ملوث ہو گئے ہیں۔ دنیا کی حقیقت افلاطون حکیم کی نظر میں۔ ایک مرتبہ افلاطون حکیم کے زمانے کا بادشاہ اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ اس سے ملنے جلنے جنگل گیا۔ ملاقات ہو گئی اور بادشاہ نے سوال کیا کہ آپ یہاں جنگل میں رہتے ہیں، مگر یہاں آپ کے پاس کھانے اور پینے کی کوئی چیز بھی بظاہر نظر نہیں آتی۔ یہ کہتے ہوئے بادشاہ نے کچھ جملے ایسے استعمال کیے جس سے ایسا لگتا تھا کہ وہ اس کی حقارت کر رہا ہے۔ افلاطون کو یہ بات ناگوار گزری کہ دنیا کو یہ بہت کچھ سمجھتا ہے اور ہماری حالت دیکھ کر ہم کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ اس لیے افلاطون نے بادشاہ کو کچھ سبق پڑھانا چاہا۔ اس لیے افلاطون نے بادشاہ کے رخصت ہونے کے موقع پر اس سے کہا کہ جناب، میری ایک گزارش ہے، وہ یہ کہ فلاں وقت آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، اور صرف آپ کی نہیں، آپ کے تمام وزیروں کی، درباریوں کی، اور آپ کے مشیروں کی، اور آپ کے فوجیوں کی، سب کی دعوت ہے۔ اس کی بات کا بادشاہ انکار بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ اس نے افلاطون کی دعوت قبول کر لی تھی۔ اب جب وہ دعوت کا وقت آیا تو اپنے پورے لشکریوں کے ساتھ، اپنے وزروں کے ساتھ، درباریوں کے ساتھ بادشاہ اس جنگل کی طرف چلنے لگا۔ جنگل کے قریب پہنچے تو دور ہی سے سب کو نظر آ رہا تھا کہ یہاں سے وہاں تک عظیم الشان قسم کی بلڈنگیں ہیں، راستے بنے نظر آ رہے ہیں، بہترین انتظامات نظر آ رہے ہیں، جنگل میں منگل ہو گیا ہے۔ یہ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے کہ چند دنوں کے اندر اتنی بلڈنگیں یہاں کس نے بنا دی ہیں، یہ راستے کس نے بنا دیے ہیں، اتنا بہترین انتظام کس نے یہاں کر دیا ہے۔ خیر، اب جب وہاں پہنچے تو افلاطون کے لوگ وہاں استقبال کے لیے موجود تھے۔ لوگوں نے ان کا استقبال کیا اور لے جا کر ہر ایک کو اپنے اپنے مقام پر پہنچا دیا۔ دیکھا تو بادشاہ کے لیے مخصوص عمارت تھی، وزیروں اور مشیروں کے لیے الگ الگ انتظام تھا۔ جب کھانے کا وقت آیا تو بہترین قسم کے کھانے پیش کیے گئے، سب نے کھانا کھایا اور خوب سیراب ہوئے، اور جب رات کا وقت آیا تو سب لوگ آرام کرنے اپنی اپنی بلڈنگوں میں پہنچ گئے اور سو گئے۔ لیکن صبح اٹھے تو دیکھتے ہیں کہ جنگل میں نہ کوئی بلڈنگ ہے، نہ کوئی راستہ ہے، اور نہ کوئی بچھونا ہے، نہ اوڑھنا، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل صاف جنگل ہے، سب کے سب جنگل میں نیچے پڑے ہوئے ہیں۔ ادھر بادشاہ بھی نیچے پڑا ہوا ہے اور اس کے وزیر بھی نیچے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر سب پریشان ہوئے اور غصے بھی ہوئے۔ افلاطون نے کہا کہ جو کچھ تم نے دیکھا تھا وہ دراصل میرے خیال کا نتیجہ تھا، قوت خیالیہ کا کرشمہ تھا۔ قوت خیالیہ سے آپ کے ذہنوں میں میں نے یہ بلڈنگیں ڈال دی، یہ عجیب و غریب تماشا آپ کو دکھا دیا، حقیقت میں کچھ نہیں تھا۔ میں نے تم کو یہ بتانا چاہا
کہ جب تم آخرت میں جاؤ گے تو یہ دنیا کی زیب و زینت، بلڈنگیں اور عمارتیں جسے تم سب کچھ سمجھتے ہو، اسی طرح محض ایک خیالی صورتیں نظر آئیں گی۔